دنیاوی جھمیلوں میں بہت کچھ ہے، اگر ان کے سامنے عذاب جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب کو بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ عذاب، پھر انسان دنیا میں پھر کسی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے لگے گا۔ لیکن شرط یہ کہ جہنم کا منظر بتانے والا کوئی ہونا چاہیے اور مائنڈ میں اتارنے والا ہونا چاہیے۔ جرجی صاحب وہ دیکھو وہ اٹھ کے بھاگا بیٹھ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو کیا کرے گا گھر جا کر؟ حفاتن ننگے پیر ہوں گے، عراتن ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلن قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا ختنے کے ہوں گے۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو ختنہ ختم ہوگا، بنا ختنے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے، ختنے بغیر ختنے کے، ان کے ختنہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی، اس لیے کہ قبروں میں، قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی۔ مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے، قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ النساء الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی، کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، الرجال والنساء جميعا، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی، دونوں ایک ساتھ آئیں گی، دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی، کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، ينظر بعضهم الى بعض، ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی، تب تو عورتیں، بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے۔ آج تو لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتی ہے، اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الامر واشد من ایہمہم، اے عائشہ، کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا، سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا۔ ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی طرف؟ بری نظر سے کون دیکھے گا؟ وہ دیکھو مچھلی بک رہی ہے عورتوں کے پنڈال سے، نہیں مان سکتی ہیں عورتیں، اتنا نزدیک آپ ان کا انتظام کر دیتے ہیں بیچاری کا، 1 سال کے بعد تو ان کو سننے کا ملتا ہے۔ آج تو موقع ملا ان کو سینڈل اور چپل دکھانے کا، ساڑی دکھانے کا،
اور یہ بیچاری جلسہ سنیں گی، اور پھر دوسرا اردو والا مولانا. سنیے تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں. انسان کو کسی اہم چیز سے جوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا، یا انسان کو کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دو، اختلاف ختم ہو جائے گا. آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پر. یہ ایک رول بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثلا کسی سڑک پر کچھ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مارا پیٹی، چپل اپل اٹھا رہے ہیں، اور اچانک ان کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے، کنچے سمجھتے ہیں نا، 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے ہیں. اس میں ایک کنچا، ایک گولی ریڈ کلر کی ہے، لال ریڈ کلر کی ہے. میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال کر پھینک رہا ہوں، لیکن لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپیہ میں نے انعام رکھا ہے. یعنی جس کو لال رنگ کی گولی ملے گی وہ 1 لاکھ روپے کا حقدار ہوگا، اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا. اور یہ کہہ کر آپ اس گولیوں کو آپ اچھال دیجیے ہوا میں، اور جیسے آپ اچھالیں گے یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، وہ سب مار دھاڑ بھول جائیں گے. یہ بھی بھول جائیں گے کہ کس بات پہ ہو رہی تھی. سب ایک دم اس گولی، اور سب کی نظر اس لال رنگ کی گولی پر ہوگی، جبکہ گولیاں اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن دوسرے رنگ کی گولیوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا. صرف لال رنگ کی گولی پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اس پر انعام ہے. اس گولی کو اٹھائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا. دنیا میں بہت سے جنجالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہماری نظر اگر جنت پر لگ جائے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اس کو جنت سے جوڑ دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے، تو انسان دنیا میں ساری باتیں بھول کر، سارے جھگڑے ختم کر کے اس جنت کو پانے کی فکر کرنے لگے گا. جیسے ایک گولی کو پانے کے لیے وہ ساری گولیاں چھوڑ دے گا، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے انسان دنیا کی ساری محبت کو قربان کر دے گا، لیکن جنت کو پائے گا. میرے بھائیوں، لیکن اس جنت کا نقشہ اچھی طریقے سے بتانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، مائنڈ میں اتارنے والا کوئی ہو. آج کیا وجہ ہے کہ 100 گولیاں پھینکی جاتی ہیں اور لال رنگ کی گولی پر ہماری نظر ہوتی ہے اور گولیاں ہم نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لال گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے. ہر آدمی چاہتا کہ ہمیں انعام مل جائے. پھر کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے پر جنت مل رہی ہے، روزہ رکھنے پر جنت مل رہی ہے، سود و بیاض اور لاٹری کو چھوڑنا، حرام کمائی کو ترک کر دینے پر جنت مل رہی ہے. پھر کیا بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور جنت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں. اب دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں. اتنے میں مولانا جرجی صاحب ایک پٹارا لے کر ان کے بیچ پہنچ جاتے ہیں. کہتے سنو، وہ گئے چپ ہٹ، مارا پیٹی ہو رہی ہے، وہ اس کے بال پکڑ رہا، وہ اس کو چپل مار رہا ہے. جرجی صاحب نے اپنا پٹارا کھول دیا اور پٹارے میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور وہیں کود جاتا ہے، اچھلتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر وہ گتھم گتھا کرنے والے، لڑنے والے کیا کریں گے؟ وہ اپنی لڑائی بھول جائیں گے. ارے جب تم ایک دوسرے کو مار ہی رہے تھے تو سانپ بھی تو سب کو مار نہیں آیا ہے، پھر تم لڑائی چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تو تمہارا ہی کام کرنے آیا ہے. لیکن لڑائی لڑنے والے ایک دم الگ ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے. اب ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی. وہ اب اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ ادھر بچے گا، وہ ادھر بچے گا. نہیں 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 میرے پیارے ساتھیوں،